امین مکرم و حاضرین گرامی، آج 15 رمضان المبارک سیدنا امام حسن المجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا دن ہے۔ آج کے دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت اطہار کا گھرانہ خوشیوں کا گہوارہ بن گیا جب رسول اللہ کی سب سے چھوٹی بیٹی کو رب تعالیٰ نے پہلی اولاد عطا فرمائی۔ سیدنا حسن مجتبی وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے اندر پرورش پائی، اور حضور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لعاب دہن اور کھجور کے ساتھ انہیں گٹی دی۔ خود نبی علیہ السلام نے ان کے کانوں میں اذان کہی، رسول اللہ نے خود ان کا نام رکھا، اپنے زیر اہتمام حضور نے 7ویں دن ان کے سر کے بال حلق کروائے، ختنہ کروایا، اور نبی علیہ السلام نے ان کا عقیقہ کیا۔ سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے مجھے اولاد عطا کی تو میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ نے مجھے اولاد عطا کی ہے بیٹے کی صورت میں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نام کیا رکھا ہے؟ عرض کی، میں نے اس کا نام حرب، جنگجو، بہادر، مجاہد، یہ نام رکھا ہے۔ حرب عربی زبان کا لفظ ہے جو بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اہل عرب اس نام پر فخر کیا کرتے تھے۔ تو عرض کی، یا نبی اللہ، میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب، یعنی جنگجو، بہادر، مجاہد، میدان جنگ کا غازی، صاحب تلوار، صاحب قوت۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بل ہوا حسن، بلکہ وہ تو حسن ہے۔ حضور نے حسن نام رکھا۔ پھر حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، گود میں لیا حضرت حسن کو، گٹی دی، کان میں اذان کہی۔ پھر 7ویں دن نبی علیہ السلام نے ان کے عقیقے کا اہتمام کیا۔ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ رسول اللہ نے 2 جانور ان کے عقیقے کے لیے ذبح فرمائے، 2 بکرے ان کے عقیقے کے لیے ذبح کیے۔ پھر نبی علیہ السلام نے ایک جانور کی ران دائیا کو دینے کو حکم دیا کہ یہ دائیا کو عطا کی جائے۔ رسول اللہ نے نام بھی رکھا، جو بال سر کے اسرے کے ساتھ اتارے گئے ان کے برابر چاندی بھی صدقہ کی، کان میں اذان بھی کہی، گٹی بھی دی۔ یہی معاملہ نبی علیہ السلام نے سیدنا امام حسین کے ساتھ بھی کیا۔ سال بھر کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کی، یا نبی اللہ، اللہ نے مجھے دوسری اولاد عطا کی ہے بیٹے کی صورت میں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نام کیا رکھا ہے؟ عرض کیا، میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، یعنی جنگجو۔ ایک روایت میں نے نام حمزہ رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا، بل ہوا حسین، بلکہ وہ تو حسین ہے۔ خود حضور نے ان کا نام رکھا۔ ان کو گٹی بھی حضور نے خود دی، کان میں اذان کہی، ختنہ کروایا، 7ویں دن عقیقہ کیا، سر کے بال اتار کے نبی علیہ السلام نے صدقہ فرمایا۔ تو سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو 2 ہجری میں ہوئی۔ سیدنا امام حسن نے نبی علیہ السلام کے ساتھ کافی وقت گزارا، تقریباً 8 برس کے قریب زمانہ حضور کی زندگی میں گزارا۔ نبی علیہ السلام نے ان کی خوشی کے لیے، غم ان سے دور کرنے کے لیے ہر طرح سے چارہ جوئی کی۔ رسول اللہ کو ان کا رونا انتہائی تکلیف دہ ہوتا تھا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کے پاس سے گزرے، ان دنوں پانی نایاب تھا، قحط تھا مدینہ منورہ میں، بارشیں نہیں ہوتی تھیں، کنویں پانیوں سے خالی ہو گئے، جوہر پانیوں سے خالی ہو گئے، پانی نہیں ملتا تھا، اور خصوصاً مدینے کے اندر پینے کا پانی نایاب تھا۔ ویسے ہی چند ایک کنویں تھے جہاں سے پینے کا پانی نکلتا، باقی تو سارے مدینے کا پانی خالی تھا جو صرف فصلوں کو دینے کے کام آتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرے، سیدنا امام حسن حسین رو رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ فاطمہ کیا مسئلہ ہے؟ عرض کیا، نبی اللہ پانی نہیں ہے، اور دونوں پانی طلب کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کسی کے پاس پانی ہے؟ سب اپنی مشکوں کی طرف بھاگے،
مشکوں کو انڈیلا تو کسی سے ایک قطرہ بھی نہ نکلا۔ پھر نبی علیہ السلام نے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا حسن مجھے پکڑایا جائے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے پردے کے پیچھے سے سیدنا حسن کو پکڑایا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سیدہ کے ہاتھوں کو دیکھا، اللہ کی قسم نور سے معمور ہاتھ تھے اور چاندی سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ نبی علیہ السلام کو پردے کے پیچھے سے سیدہ فاطمہ نے سیدنا حسن پکڑائے۔ سیدنا حسن کو نبی علیہ السلام نے اپنی گود میں لے لیا، اپنی زبان نے عطر نکالی اور سیدنا حسن کے منہ میں ڈال دی۔ وہ خاموش ہو گئے، زبان کو چوسنے لگے، سیراب ہو گئے، پیاس ختم ہو گئی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب دوسرا بیٹا بھی مجھے دیا جائے۔ سیدہ فاطمہ نے حضرت حسین بھی پکڑائے، وہ بھی رو رہے تھے، بلک رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ان کے منہ کے اندر بھی اپنی زبان عطر ڈالی تو اس کو چوسنے لگے اور پھر خاموش ہو گئے۔ اسی طرح حضور جب سیدہ فاطمہ کے گھر کے پاس سے گزرتے اور سیدنا امام حسن و حسین کے رونے کی آواز آتی تو حضور فرماتے کہ اے میری بیٹی فاطمہ، ان کو نہ رونے دیا کرو، ان کے رونے سے تیرے نبی اور تیرے بابا کے دل کو اذیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام انتہائی محبت فرماتے، خطبہ جب ارشاد فرماتے تو سیدنا امام حسن و حسین کو اپنی گود میں لے لیتے، کندھوں پر سوار کیا کرتے تھے، نماز میں حضور کے ساتھ سیدنا حسن و حسین کھیلا کرتے تھے۔ خصوصاً سیدنا حسن کیونکہ بڑے تھے، نبی علیہ السلام کے ساتھ زیادہ وقت گزارا تھا، لگاؤ بھی زیادہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سیدنا حسن و حسین کے درمیان بعض اوقات کشتی بھی کروایا کرتے تھے، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام حضرت حسن سے کہہ رہے تھے کہ حسن حملہ کرو، اور سیدہ عائشہ حضرت حسین کی طرف تھیں تو فرمایا حسین تم بھی حملہ کرو۔ تو ایک دوسرے کے ساتھ نبی علیہ السلام یوں کھیل کے ذریعے نبی علیہ السلام کشتی یعنی طاقتوری کا مقابلہ فرمایا کرتے تھے۔ اور حدیث کے اندر بھی ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چند ایک کھیل شریعت نے جائز قرار دیے ہیں، ان میں سے ایک کشتی والا کھیل بھی ہے۔ تو فرمایا حسن حملہ کرو۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا نبی اللہ حسین کو آپ نہیں فرماتے؟ فرمایا حسین کے جبرائیل جو بتا رہا ہے کہ وہ حملہ کرے، میں حسن کی طرف ہوں تو حسین کی طرف جبرائیل ہے، اور وہ ان کو کہہ رہا ہے، ابھار رہا ہے کہ تم حملہ کرو۔ تو یوں نبی علیہ السلام طاقت آزمائی کا مقابلہ کروایا کرتے تھے۔ اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، پیار بھی بڑھتا ہے، لگاؤ بھی بڑھتا ہے، اور یہ کھیل کھیل میں ہوتا تھا، یہ سچ مچ کا مقابلہ نہیں ہوتا تھا۔ سیدنا حسن و حسین کے کھیل کھیل میں نبی علیہ السلام مقابلہ فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ ان کو کندھوں پر سوار کر لیتے۔ سیدنا حسن حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو نبی علیہ السلام اپنی زبان عطر نکال کے اس کو ہلاتے۔ سیدنا حسن بالکل چھوٹے تھے، ابھی چلنا سیکھا تھا، تو وہ پھدکتے اور آگے آگے دوڑنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی زبان کی سرخی کو دیکھ کر وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح رسول اللہ ان کے لیے اونٹ بن جاتے تھے۔ عرب کی سواری تھی اونٹ، جس طرح ہمارے ہاں نانا یا دادا گھوڑا بنتے ہیں، تو نبی علیہ السلام حضرت امام حسن و حسین کے لیے اونٹ بن جاتے تھے۔ یعنی حضور اپنی گھٹنوں کو بھی زمین پر اور اپنے ہاتھوں کو بھی زمین پر رکھتے اور سیدنا امام حسن و حسین کو اوپر سوار کر لیتے اور فرماتے نعم الجمل جملکما، اور تمہارا اونٹ کیا ہی بہترین اونٹ ہے، تمہاری سواری کیا ہی بہترین سواری ہے، نعم الجمل جملکما، تمہارا اونٹ کیا بہترین اونٹ ہے۔ یوں حضور نے لاڈ لڑائے ہیں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین کو۔ سیدنا امام حسن کے بارے میں حضور نے بشارت دی تھی، سیدنا امام حسین کے بارے میں بشارت دی کہ میدان کرب و بلا میں شہید کر دیے جائیں گے، اور حضور علیہ السلام وہاں کی مٹی کو دیکھ کر روئے، حضور نے آنسو بہائے۔ سیدنا امام حسن کے بارے میں حضور نے وصیت فرمائی، حضور نے یہ مجدہ سنایا تھا، خوشخبری سنائی تھی کہ یہ میرا بیٹا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حدیث کے اندر آتے ہیں حضرت ابو بکرہ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ممبر پر تشریف فرما تھے، سیدنا امام حسن آئے، حضور نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا۔ نبی علیہ السلام کبھی صحابہ کی طرف دیکھتے اور کبھی سیدنا امام حسن کی طرف دیکھتے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انھا ابنی سید، یہ میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، اور مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ وہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان کب صلح ہوئی؟ سیدنا نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ بنے 2 سال 3 مہینے، سیدنا عمر 10 سال خلیفہ بنے، سیدنا عثمان غنی 12 سال خلیفہ بنے، سیدنا علی المرتضیٰ 5.5 سال خلیفہ بنے، اور آخری 6 ماہ
جو خلافت 30 سال مکمل ہونی تھی، سیدنا امام حسن خلیفہ بنے۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑنے سے، جنگ سے انتہائی نفرت تھی، اور مسلمانوں کا خون بہانا تو آپ کو انتہائی ناپسندیدہ تھا، یہ آپ کی فطرت کے اندر شامل تھا، طبیعت کے اندر شامل تھا۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی طبیعت بالکل نرمی کے والے سے حضور سے ملتی جلتی تھی، انتہائی نرم، انتہائی شفیق، دوسروں کا دکھ کھانے والے، دوسروں کی بات کو دل پر لینے والے، دوسروں کا خیال رکھنے والے، غم گسار، نرم گو، نرم طبیعت، برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کرنے والے، یہ ساری خوبی حضرت حسن کے اندر موجود تھی۔ سیدنا امام حسن نے جب دیکھا کہ جناب معاویہ بہت بڑا لشکر لے کر آئے ہیں، اور ادھر سیدنا حسن کے پاس بھی 70,000 کا لشکر تھا، اور آپ فرماتے ہیں کہ تمام سردار میرے ساتھ تھے، اگر میں حکم دیتا لڑنے کا تو لڑ مر کے حکومت حاصل کر سکتے تھے، لیکن سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس خون خرابے کو ختم کرنے کے لیے اور مسلمانوں کو پھر ایک کرنے کے لیے، لڑائی جھگڑے اور اختلاف کو ختم کرنے کے لیے جناب معاویہ کو فرمایا کہ آپ کوفہ کی مسجد میں تشریف لائیں۔ خط لکھ کر صلح ہو گئی، وہ کوفہ کی مسجد میں آئے، سیدنا امام حسن نے ان سے بیعت کی، پھر امام حسین کو فرمایا، انہوں نے فرمایا میں بیعت نہیں کروں گا، لیکن کیونکہ آپ گھر کے سربراہ ہیں، سیدنا علی کے بعد میرا فرض بنتا ہے میں آپ کی اطاعت کروں، تو میں آپ کے حکم کے مطابق بیعت کروں گا۔ پھر آپ نے اپنے سپہ سالار سے فرمایا، جو 70,000 فوج کا سپہ سالار، فرمایا بیعت کرو، اس نے بھی آپ کے کہنے پر پہلے انکار کیا اور پھر بیعت کر لی۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خطبہ وہاں پر ارشاد فرمایا اگر خلافت میرا حق تھا تو میں نے اپنی خوشی سے معاویہ کو دے دیا، اور اگر خلافت معاویہ کا ہی حق تھا تو اس تک وہ خلافت پہنچ چکی ہے، اس لیے اب اختلاف ختم، قتل و غارت ختم، جنگ ختم، مار کے خون بہا ختم، مسلمانوں سے مسلمانوں کا قتل ختم، تلوار اب نیام کے اندر ہو جائے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا ختم ہو جائے۔ یہ ہے امام الصلح، صلح کے امام، دوستی کے امام، تعاون کے امام، مسلمانوں کے اندر محبت کی فضا پیدا کرنے والے امام، مسلمانوں کو کشت و خون سے نجات دینے والے امام۔ تو سیدنا امام حسن کو امام الصلح کہا جاتا ہے، صلح کے امام، جنہوں نے مسلمانوں کے درمیان رواداری، محبت، اتحاد، اتفاق، تعاون اور دلبستگی، دل سوزی والی کیفیت پیدا کر دی، اور جو مسلمان حکومت کے لیے تلواریں ایک دوسرے پر نکال کھڑے ہوئے تھے، سیدنا حسن نے ان کی تلواروں کو نیام کے اندر کر دیا، اور فرمایا اگر خلافت میرا حق تھا، اور واقعی حضرت امام حسن کا حق تھا، تو آپ نے معاویہ کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا اگر میرا حق تھا تو میں نے معاویہ کو دے دیا، اور اگر معاویہ کا حق تھا تو اس تک پہنچ گیا ہے، آج کے بعد قتل و غارت نہیں ہوگی۔ سیدنا معاویہ کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، اور امام حسن کے پاس بھی ہزاروں کی تعداد میں فوج تھی، دونوں جماعتیں آپس میں لڑ مر کے قتل و غارت کر کے حکومت حاصل کر سکتی تھی، اور سیدنا امام حسن کا لشکر باری تھا، تعداد زیادہ تھی اور طاقت بھی تھی، اور حضرت امام حسن نے ان کی تربیت بھی کی تھی، لیکن اس کے باوجود، بہادر ہونے کے باوجود، طاقتور ہونے کے باوجود آپ نے عاجزی اختیار کی۔ اور حدیث نبوی ہے کہ پہلوان وہ نہیں ہے کہ جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے کو قابو پائے۔ سیدنا امام حسن نے بہادری دکھائی اور غصے پر قابو پاتے ہوئے حکومت سیدنا معاویہ کے سپرد کر دی۔ اسی دو جماعتوں کی صلح کا ذکر 30 سال پہلے سیدنا امام حسن کے نانا رسول اللہ نے منبر پر فرمایا تھا، اور فرمایا تھا یہ میرا بیٹا سردار ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمان جماعتوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ جناب معاویہ کے تین دور ہیں۔ پہلا دور ہے سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی کا دور۔ حضرت عثمان غنی تک جناب معاویہ کی سیاست بالکل درست تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ کے مقابلے میں آ کر انہوں نے خطا کی، اس کو ہم اجتہادی خطا کہتے ہیں، اور سیدنا امام حسن نے جب ان کے سپرد خلافت کر دی تو اب پھر وہ مسلمانوں کے حاکم بن گئے۔ اب ان کے زبان ان کے خلاف دراز کرنا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ جہاں تک بات ہے سیدنا معاویہ کی خلافت کی، حکومت کی، تو اس کے 3 دور ہیں۔ پہلا دور صحابہ والا بھی بہترین دور ہے، اور خلافت کے بعد والا دور بھی بہترین دور ہے۔ سیدنا علی کا دور جو 5.5 سالہ دور ہے، اس میں سیدنا معاویہ کی خلافت خطا پر مبنی تھی،
کیونکہ انہوں نے خلیفہ راشد سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف تلوار اٹھائی اور یوں مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ لیکن ہم نے دیکھنا ہوتا ہے انجام، کہ کسی بندے کا انجام کیا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ ابو سفیان ساری زندگی اسلام کے مخالف رہے لیکن پھر مسلمان ہو گئے۔ سیدنا عمر فاروق رسول اللہ کو شہید کرنے کے لیے آئے تھے لیکن مسلمان ہو گئے، تو اب پرانی خطائیں ان کی یاد نہیں کی جائیں گی۔ جناب معاویہ نے سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف جنگ کر کے اور مسلمانوں کے خلاف تلوار نکال کے خطا کی تھی، لیکن جب امام حسن نے ان سے صلح کر لی تو اب ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ ان کے خلاف زبان دراز کرے۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز خلیفہ راشد سے پوچھا گیا کہ جناب معاویہ اور حضرت علی المرتضیٰ کا آپس میں معاملہ کیا تھا، اس پہ کیا ہم موقف رکھیں؟ آپ نے فرمایا جب اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خونوں سے محفوظ رکھا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنی زبانوں کو بھی ان سے آلودہ نہ ہونے دیں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے درمیان فیصلہ کرنے والے؟ ہاں، جہاں تک فضیلت کی بات ہے، مقام کی بات ہے، مرتبے کی بات ہے، افضلیت کی بات ہے، حق پر ہونے کی بات ہے تو حضرت علی کے ساتھ تھا۔ آپ حق پر بھی تھے، آپ کی فضیلت بھی زیادہ ہے، آپ خلیفہ راشد بھی ہیں، حضور کے داماد بھی ہیں اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھی ہیں۔ لیکن جناب معاویہ کی صحابیت بھی ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کر انہوں نے کلمہ پڑھا، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ان سے خوش تھے۔ تو جہاں تک بات مقام و مرتبے کی ہے تو سیدنا علی کا مقام و مرتبہ جناب معاویہ سے کروڑہا درجے بلند ہے۔ جنت میں بھی ان کا مقام و مرتبہ بلند ہوگا، دنیا میں بھی ان کا مقام و مرتبہ بلند ہے، لیکن مقام و مرتبہ بلند ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسرے کو پچھاڑ دیں اور دوسرے کے بارے میں زبان دراز کریں۔ خود نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسل کے تابندہ ستارے سیدنا امام حسن نے جناب علی کے ساتھ صلح کی تھی۔ آج اہل تشیع، اہل بیت اطہار کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے علم بردار ہیں اور صحابہ کے خلاف بکواس کرتے ہیں، وہ بالکل غلط موقف پر ہیں۔ اسی طرح بعض اور طرز کے لوگ بھی ہیں، اہل سنت میں بھی اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں جو جناب معاویہ کو بہت برا بھلا کہتے ہیں۔ جناب معاویہ کا ایک 5.5 سالہ دور ہے جس میں آپ خطا پر ہیں، خلیفہ راشد کی آپ نے بیعت نہیں کی، آپ نے غلط کیا، لیکن ہم ان کے خلاف زبان دراز نہیں کریں گے کیونکہ امام حسن نے ان کے ساتھ صلح کر لی تھی۔ اگر امام حسن بھی ان کے ساتھ صلح نہ کرتے تو ہم قیامت تک ممبروں پر بیٹھ کر کہتے رہتے کہ جناب معاویہ کی سیاست خطا پر مبنی تھی، لیکن جب سیدنا امام حسن نے ان سے صلح کر لی تو اب میں اور آپ کیا اوقات رکھتے ہیں کہ ہم اس شخصیت کے خلاف بکواس کریں کہ جس کے ہاتھوں میں ہاتھ سیدنا امام حسن نے دیا ہو، جن کی بیعت امام حسن نے کی ہو، جن کے ساتھ صلح امام حسن نے کی ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم ان کے خلاف بکواس کریں اور زبان دراز کریں؟ اس لیے اس معاملے کو ٹھنڈے دل و دماغ سے سمجھنے کی ضرورت ہے، اور مخالفین خصوصاً شیعہ حضرات جو ہیں وہ اس مسئلے میں بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ سیاسی بنیاد پر صرف صلح تھی۔ ہم کہتے ہیں اچھا، سیاسی بنیاد پر بھی اگر صلح تھی تو ہمارا امام اگر سیاست میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو ہمیں بھی پھر اس کے ساتھ ہی کھڑا ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمارے گھر کا سربراہ اگر کسی ایک پارٹی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو باقی لوگ بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو وہ تو ہمارے دین و دنیا کے امام ہیں اور حضور کی آل ہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مجتبیٰ ہیں، نبی علیہ السلام نے انہیں امام صلح قرار دیا ہے، تو اگر وہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کے خلاف زبان دراز نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان جو بھی اختلافات تھے اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہمیں زبان دراز نہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب تعالیٰ صحابہ اکرام